میں کوئی 4-5 سال کا تھا تو میری دادی نا ہمیں نماز کے علاوہ نا وہ ہمیں کھڑا کرتی تھی اور کھڑا کر کے نا ہمیں کہتی تھی کہ بیٹے درود شریف پڑھیں. 1000 مرتبہ درود شریف ہم سے پڑھواتی تھی. اب وہ نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری طبیعت ہوئی تو فطرت میں بیٹھ گیا. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کی تربیت کی وجہ سے انسان پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں، لازمی پڑتے ہیں. جتنا مرضی اس سے روگردانی کر لیں، کبھی نہ کبھی اس مرحلے پہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اپنے حق سکتے ہیں، لیکن نماز کا مفہوم ہمیں نہیں پتا کہ نماز ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو نماز کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمیں نا اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کرنا چاہیے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم اپنے یاد میں جائیں گے اور والدین کا ذکر آئے گا نا تو اللہ محالہ بعد میں والدین یاد آ جائیں گے. اب جب وہ یاد آئیں گے تو وفات اگر ان کی ہو چکی ہے تو سلام پھیر کے بعد میرے ساتھ ضرور ہوگا یار ہم نے والد کے لیے کیا کیا، والدہ کے لیے کیا کیا. تو نتیجتاً یہ ہے کہ ہم ان کے سارے ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کچھ نہ کچھ کریں گے. تو یہ لازمی ہم سب کو معمول بنانا چاہیے کہ ہم نماز کا مفہوم سمجھیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں اور نماز پڑھتے ہوئے ہر وقت اس کو خیال رکھیں. اب تو کچھ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ جی معاذ اللہ نماز میں نبی کا اگر خیال آ گیا تو نماز چھوٹ گئی. میں کہتا ہوں بدبختو، نبی تو بہت بڑی شان ہے ان کی، اللہ کے پاس سب سے بڑی شان ان کی ہے. والدین کا تصور آنا بھی بہت ضروری ہے. بھائی جب آپ والدین کا ذکر کریں تو کیوں نہیں تصور آئے گا؟ مومنین کا تصور بھی آتا ہے نماز میں. تو اللہ تعالیٰ نے خود سب کچھ دے دیا تو ہم اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے. پھر میرے والد صاحب نے نا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ساری زندگی تہجد رات سب کچھ پڑھا. اسی طرح سے میری بیوی جو ہے نا وہ تہجد بھی کرتی تھی، مجھے بھی رکھتی تھی، میں بہت غافل کرتا ہوں. میں بڑی سچی باتیں کرتا ہوں، سب سے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ تنقید کا باعث ہم خود ہی ہوتی ہے. اگر ہم اپنا تعصب کر لینا، احتساب کر لیں تو سارے معاملے جو ہے نا سمجھ جائیں. تو میں جو ہے اس کے باوجود بھی والد کو بھی دیکھتا تھا، بیوی کو بھی دیکھتا تھا، میں وہ نہیں کر سکا. پھر سب سے بڑی خوبی میرے والد میں یہ تھی کہ اتنی پابندی کے باوجود انہوں نے کبھی ہمیں نفلی نماز کے لیے نا مجبور نہیں کیا. یہ بھی اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ترغیب دلا سکتے ہیں، عملی طور پر دکھائیں گے تو لوگوں کو ترغیب ہوگی. اگر آپ عملی طور خود عمل نہ کریں اور لوگوں بچوں کو کہیں بیٹا نماز پڑھنے جایا کرو، تو بیٹا کیسے نماز پڑھنے جائے گا، خود نہیں پڑھ رہے. آپ سگریٹ پی رہے ہیں، بچوں کو کریں اور بیٹا سگریٹ پینا بہت بری بات ہے. پہلے کچھ سگریٹ چھوڑیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا نا کہ یار سگریٹ پینا واقعی بری بات ہے. تو والد صاحب پڑھتے رہے، اب میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن والد صاحب کو نا خواہش پڑی تھی کہ یار یہ میرا بیٹا جو نا یہ پڑھے گا. اب ان کی فوت بھی سر چند دن پہلے، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا فوت ہو رہا ہوں میں. چلیے مجھے ایسے خیال دوں یار والد صاحب پڑھتے ہیں دیکھو تو صحیح ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ نمازیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. سوچا کہ پھر سستی ہوگی، 4-5 مرتبہ سوچا پھر بھی نہیں پڑھ سکا. آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی. اس کے کرم سے جب میں نے اشراق کو اپنے تہجد کی نماز پڑھی نا تو یہ مجھے پتا تھا، یہ الحمدللہ میں کرتا ہوں کہ بھائی جب تک سورج نہیں نکلا تو نہیں سونا، مکروہ ہوتا ہے. والدین تربیت کی تھی، بتایا تھا، علم دیا تھا، تو شروع سے ہماری روٹین تھی. آپ جب تہجد پڑھنی نا میں نے کہا چاہیے اشراق بھی پڑھ کے دیکھو. جب اشراق پڑھ کے دیکھتے تو پتہ چلا یار اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے، ہم کام کو سستی کرتے ہیں، یہ تو مفت کا ثواب ہے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. تو میں نے اشراق بھی پڑھ لی. اب اشراق پڑھنے کے بعد نا میں جب پھرنی جانے لگا ہوتا ہے سارا نفل جو میں نے 2 بجے چاشتی پڑھ لی. اور یقین کریں اتنا دل مطمئن ہوا، خدا کی قسم اتنی خوشی وہ الفاظ میں